السلام علیکم میرے یوٹیوب دوستو، آج ہم رموز اوقاف کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ اردو زبان میں رموز اوقاف کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی تعریف، تعداد اور یاد کرنے کا طریقہ جانیں گے۔ رموز اوقاف کو پڑھنے سے قبل ہم یہ جان لیں کہ رموز اوقاف لفظ گرامر کے اعتبار سے مرکب اضافی ہے۔ رموز اوقاف، رموز اور اوقاف دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت یا نشانی ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنا یا رکنا کے ہیں۔ وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، رموز اوقاف یعنی علامت وقف کہلاتی ہیں۔ دوسری تعریف، وہ علامتیں اور نشانات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے۔ یعنی رموز اوقاف یا علامت وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ انگریزی، ہندی اور دوسری زبانوں میں، خاص طور سے اردو زبان کے قواعد میں، ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی تو معنی بدل جاتا ہے، جیسے روکو مت جانے دو۔ اس جملے پر غور کیجئے، روکو پر حکم دیا گیا ہے، مت جانے دو اس سے منع کیا گیا ہے۔ روکو کے بعد جو علامت کاما کی لگائی گئی ہے اسے علامت سکتہ کہتے ہیں۔ آج ہم انہی علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ انہی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اور دوسرے جملے کی طرف دیکھیے، روکو مت جانے دو۔ یہاں روکو مت کے بعد سکتہ کی علامت جسے کاما بولا جاتا ہے وہ لگائی گئی ہے، تو یہاں پر روکو مت کا حکم دیا جا رہا ہے اور جانے کی چھٹی دی جا رہی ہے۔ وہ پہلا جملہ اور دوسرا جملہ دونوں لکھائی، الفاظ اور اعراب کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن سکتہ پہلے جملے میں روکو کے بعد لگانے سے اور دوسرے جملے میں روکو مت کے بعد سکتہ لگانے سے معنی بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رموز و اوقاف کی اردو زبان میں بہت اہمیت ہے۔ آئیے ہم ان رموز و اوقاف کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ چند مشہور علامت وقف درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سکتہ۔ اگلے خانہ میں سکتہ کی علامت ہے۔ تعریف جانیے۔ جملہ میں مختلف اسماء کو الگ الگ کرنے کے لیے، اسماء اسم کی جمع ہے۔ اسم کسی شخص، جانور، جگہ، چیز یا کیفیت کے نام کو کہتے ہیں۔ سکتہ کا استعمال شخص، جانور، جگہ، چیز یا کیفیت کے ناموں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی ایک سے زائد ناموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا استعمال اور کی جگہ ہوتا ہے۔ اگر جملے میں بار بار اور لکھ دیا جائے تو جملہ معجوب اور گرامر کے اعتبار سے غلط تصور ہوتا ہے، اس لیے بار بار اور لکھنے کی بجائے اس سکتہ کی علامت کو لگا دیا جاتا ہے اور وہاں قدر مناسب لمحہ بار کے لیے سکتہ کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور آخری لفظ سے پہلے اور لکھا جاتا ہے اور وہاں سکتہ کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصول جو ہے صرف چیزوں یعنی اشیاء، جگہ، شخص، جانور یا کیفیات کے ناموں میں یہ صورتحال ہوگی، وہاں سکتہ ان کے درمیان میں آئے گا۔ جیسے ایک مثال استعمال میں دیکھیں، عمر، زید، بکر اور سلمان گئے۔ عمر اور زید اور، یہاں پر اور بار بار لگانے کے بجائے علامت سکتہ لگا دیا اور ہم اس سکتہ کے لمحہ بار کے لیے اس ٹھہراؤ کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عمر، زید، بکر اور سلمان گئے۔ بکر کے بعد علامت نہیں آئے گی کیونکہ اس کے بعد آخری نام تھا، اس لیے اور کا استعمال ہوگا۔ نمبر 2، وقفہ۔ آگے علامت وقفہ ہے، اوپر کاما اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے، نقطہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے علامت وقفہ لکھا جاتا ہے۔ میں آخر پر آپ کو ان علامات کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تعریف، چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک کرنے کے لیے۔ انگور صحت مند غذا ہے۔ آگے علامت وقفہ آ گئی، یہ لذیذ ہے اور طاقت بخش ہے۔
اچھا، یہ جو علامات ہیں انہیں علامات وقف یا رموز اوقاف کہتے ہیں. جملے کے اندر ان علامات کو پڑھنا نہیں پڑتا، صرف انہیں لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سکتہ میں چیزوں، جگہ، اشیاء یا جانوروں یا کیفیات کے ناموں کے درمیان میں سکتہ اور کی جگہ لگتا ہے، یہاں پر بھی علامت وقفہ اور کی جگہ بار بار ایک ہی بڑے جملے کے اندر جو بات آپ ٹھہر ٹھہر کے کر رہے ہیں اس میں بار بار اور لکھنے سے جملہ جو ہے نامناسب ہو جاتا ہے. وہاں پر آخری جملے، جس طرح ناموں میں آخری نام سے پہلے اور استعمال ہوتا ہے سکتہ والے حصہ میں، اسی طرح وقفہ والے حصہ میں بھی آخری جملے سے پہلے آخری جملے سے پہلے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے بھی جملے ہوں گے ان میں وقفہ کا استعمال ہوگا. یہاں سے کل 3 جملے ہیں. پہلے جملے کے بعد وقفہ، اگر دوسرے جملے کے بعد تیسرا اور چوتھا جملہ بھی ہوتا تو پھر دوسرے جملے کے بعد بھی وقفہ ہوتا اور تیسرے جملے کے بعد اور ہوتا. یہاں پر 3 جملے ہیں. پہلے جملے کے بعد وقفہ کی علامت، دوسرے کے بعد وقفہ کی علامت اس لیے نہیں آئی کیونکہ آگے تیسرا جملہ آخری ہے اور آخری جملے سے قبل اور کا استعمال ہوتا ہے، اور علامت وقفہ پہلے جملے کے بعد آئے گی، یاد رکھیے گا. نمبر 3، رابطہ. رابطہ کی یہ علامت ہے 2 نقطے برابر سمت میں لگائے جاتے ہیں، اسے اردو میں کالم کہتے ہیں. اس کی تعریف ہے ایک جملہ کے 2 الگ الگ حصوں میں ربط یعنی تعلق پیدا کرنا. جیسے عمر السلام علیکم، یہ اس میں ایک جملہ ہے اور اس میں ربط پیدا کیا گیا ہے. عمر کی گفتگو ہے، یعنی عمر نے گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے کیا ہے، یعنی اس نے سلامتی کے لیے ایک دعا پیش کی ہے. بکر وعلیکم السلام، بکر نے گفتگو کا آغاز سلام کا جواب دیتے ہوئے کیا ہے، یعنی جس عمر نے سلام دیا ہے اس پر اس نے بھی سلامتی کے لیے دعا پیش کی ہے. اس طرح سے وہ دعا کا ایک معتبر طریقے سے اور ایک اچھے اسلامی طریقے سے آغاز کیا گیا ہے. تو گو ان 2 جملوں سے رابطہ جو تعلق قائم کیا گیا ہے عمر کا السلام علیکم کہنے سے تعلق ہے، اس تعلق کے لیے علامت رابطہ اس کے اندر لگائی جاتی ہے. ہم علامت رابطہ کا استعمال تفصیلی موضوعات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علم کی فضیلت، آگے رابطہ کی علامت لگا کے علم کے معنی ہیں جاننا، یا مختصر سوالات وغیرہ کے لیے، چھوٹے سوالات وغیرہ کے لیے جو ہیڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ رابطہ کی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 4، تفصیلیہ. تفصیلیہ میں دیکھیں آپ کو 2 نقطے نظر آ رہے ہوں گے رابطہ کی طرح. اس کے آگے ایک ڈیش لگائی جاتی ہے جسے ختمہ کہتے ہیں. رابطہ اور ختمہ دونوں کو جب ملا دیا جائے تو اسے تفصیلیہ پڑھا جاتا ہے. یہ علامت تفصیلیہ ہے. ایک جملہ کی تفصیل دوسرے جملے سے کرنے کے لیے رموز اوقاف مندرجہ ذیل ہیں، آگے تفصیلیہ کی علامت ہے، پھر ان کے نام سکتہ، وقفہ، رابطہ وغیرہ. یعنی تفصیلیہ کی ایک پہچان ہے، جب تفصیلی کوئی بات شروع کرنے لگے ہوں تو علامت تفصیلیہ جہاں آ جائے گی اس سے آگے کچھ بھی نہیں لکھیں گے، ہاں وہ آگے لائن ساری خالی چھوڑنی پڑے، اس سے نیچے والی لائن سے نئی لائن سے شروع کریں گے. پھر اگر تفصیلی سوال شروع کرنا ہو، کوئی ہیڈنگ والا سوال ہو، کوئی ایک صفحہ کا موضوع ہو، 2 صفحوں کا موضوع ہو، کئی صفحات کا موضوع ہو، یا 3-4 لائنوں کا موضوع ہو، یعنی 2 سے 3 سے زائد لائنوں کا موضوع ہو، تفصیل سے کوئی بات آپ بیان کرنا چاہتے ہوں تو پھر یہ علامت تفصیلیہ لگا کر ہیڈنگ سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ بات یہاں موضوع تفصیل کے ساتھ ہے. علم کی فضیلت، آگے علامت تفصیلیہ لگا دیا، اس سے پتہ یہ چل گیا کہ موضوع تفصیلی ہے. ٹھیک ہے. علم کے معنی جاننا، فہم، معلومات یا ادراک، آگے یہ موضوع چلتا رہتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے، 3-4 لائنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور آدھے صفحے کا یا 2-3-4 صفحوں کا تک بھی ہو سکتا ہے. یہ تفصیلی موضوع لکھنے والے شخص پر منحصر ہوتا ہے. نمبر 5، ختمہ. آگے علامت ختمہ ہے، یہ آپ کو جو چھوٹی سی ڈیش نظر آ رہی ہے اس کو اردو زبان میں علامت ختمہ کہتے ہیں. جس طرح انگریزی میں فل سٹاپ ہوتی ہے، سینٹنس کو مکمل کرنے کے بعد فل سٹاپ لگائی جاتی ہے، اسی طرح اردو میں جملے کو مکمل کرنے کے لیے ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے. جملے کے ختم ہونے اور محفف حروف کے درمیان ختمہ کا استعمال ہوتا ہے. استعمال دیکھیں، میں نے کھانا کھا لیا، یہاں ایک جملہ مکمل ہو گیا. جملہ کو فقرہ بھی کہتے ہیں، چند الفاظ کا مجموعہ فقرہ یا جملہ کہلاتا ہے، اور اس کے اندر ایک مکمل بات ہوتی ہے. ایک مکمل بات کے آگے جملے کو مکمل کرنے کے لیے علامت ختمہ کا استعمال ہوتا ہے، یا بڑے حروف جن کو کم کر کے، گھٹا کے، مخفف کر کے لکھا جائے ان کے درمیان میں بھی علامت ختمہ استعمال ہوتی ہے. جیسے ایم اور پی کے درمیان علامت ختمہ ہے، ایم پی، یو پی، ان کے درمیان علامت ختمہ استعمال ہوئی.
گو یہ جان لیجیے علامت ختمہ اختتام پر یا محفف حروف کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 6 واوین، انگریزی میں اسے انورٹڈ کاماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انورٹڈ کاماز اردو میں واوین کہلاتے ہیں۔ یہ اقتباس کو نقل کرنے کے لیے، یعنی کوئی چنی ہوئی چیز ہو، کوئی چنا ہوا مواد یا کنٹینٹ ہو، کوئی چنی ہوئی عبارت یا تحریر ہو، ان چنی ہوئی عبارت یا تحریر کے شروع اور آخر میں ان واوین کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چنی ہوئی ہے، سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ٹھیک ہے، آگے رابطہ کی علامت ہے کیونکہ اس کا رابطہ ہے آگے اس حدیث کے ساتھ، لیکن حدیث جو ہے یہ ایک اقتباس کے طور پر چنا ہوا ہے، کسی کتاب سے مستند حدیث کی کتاب سے یہ لی گئی ہے، اس لیے چنی ہوئی چیز کو یا اقتباس کو واوین میں لکھا جاتا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے، واوین میں لکھیں گے۔ آپ کوئی بھی عبارت، کوئی بھی تحریر، کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی قرآنی آیت کہیں کسی دوسری کتاب سے اٹھاتے ہیں لکھنے کے لیے، حوالہ دینے کے لیے، آپ اس کو چنتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس انتخاب کیے ہوئے حصے کو، ہاں وہ ایک لائن میں ہو یا پیراگراف کی شکل میں ہو یا پھر صفحات کی شکل میں ہو، اس کو آپ واوین کی شکل میں بند کریں گے۔ کبھی کبھی ایک صفحے کے اوپر ایک سے زائد بار آپ اس طرح کے اقتباسات نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ایک صفحہ کے اوپر مختلف قسم کے اقتباسات آپ نقل کرتے لکھتے ہیں، ان سبھی اقتباسات کو شروع کرنے اور آخر کرنے پر واوین کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تو واوین کا اس جگہ پر استعمال ہوگا۔ نمبر 7 ہے فجائیہ، آگے فجائیہ کی علامت ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن جو نہیں جانتے اسے الٹا آئی سمجھ رہے ہوں گے، اسے الٹا انگریزی کا آئی نہ سمجھے بلکہ یہ اردو کی علامت ہے فجائیہ۔ یہ جذبات اور احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے واہ، واہ یہ جذبے اور احساس کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ کون سا جذبہ ہے؟ خوشی کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ خوشی کا احساس پیدا کرنے والا جذبہ ہے واہ، یہ خوشی کے لمحہ، خوشی کے اوقات میں بولا جاتا ہے واہ ہم کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور جذبات اور احساسات صرف خوشی کے لیے نہیں ہوتے بلکہ غم اور دکھ اور رنج کے لیے ہوتے ہیں، جیسے غم دکھ اور رنج کو ظاہر کرتا ہے، وہ گر گیا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کے گرنے پر غم دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو جذبات اور احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے ان علامات کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں واہ، اس طرح کے کچھ اور دوسرے الفاظ بھی ہیں جو اپنے موجودگی سے ہی جو ہے وہ جذبات یا احساسات کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے واہ اکیلا لفظ بھی لکھ دی جائے تو اس سے یہ جذبہ ظاہر ہوتا ہے، یہ خوشی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اکیلا بھی لکھ دیا جائے، اس سے بھی یہ جذبہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غم کو ظاہر کر رہا ہے۔ آگے جملہ جب لکھیں گے، اس لفظ کے آگے جملہ لکھیں گے تو جملہ لکھنے سے قبل یہ علامت استعمال ہوتی ہے فجائیہ۔ نمبر 8 ہے ندائیہ، ندائیہ بھی فجائیہ ہی کی ایک شکل ہے۔ اس کو الگ کر کے لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کا اگلا جو استعمال ہے یہ جذبات اور احساسات سے قدرے مختلف ہے، اس لیے اس کو الگ رو میں، الگ لائن میں لکھنا مقصود ہوا۔ پکارنے، مخاطب کرنے کے لیے ندائیہ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے معزز سامعین کرام، معزز سامعین کرام، یہ پکارنے کے لیے، یعنی آپ کوئی تقریر کر رہے ہیں، کسی مجلس میں ہیں تو سننے والوں کو آپ پکار رہے ہیں معزز سامعین کرام، یعنی عزت دار سننے والوں، ٹھیک ہے، ان کو مخاطب کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں معزز سامعین کرام۔ جب یہ تحریر آپ لکھیں گے مخاطب کرنے والوں کے لیے تو یہاں ندائیہ کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا جناب عالی مخاطب کرنے کے لیے کسی عہدے دار کو، جیسے درخواست آپ لکھتے ہیں، گزارش کرتے ہیں عہدے دار کو مخاطب کرنے کے لیے آپ جناب عالی لکھیں گے تو اس کے آگے بھی ندائیہ کا استعمال ہوگا۔ علامت نمبر 9 استفہامیہ یا سوالیہ، یہ آپ کے آگے سوالیہ علامت ہے، اس کو اردو میں استفہامیہ یا سوالیہ علامت بولا جاتا ہے۔ یہ سوال کرنے یا حال معلوم کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، یعنی ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے یا حال احوال پوچھا جائے، اس کے آخر پر، اس جملے کے ختم ہونے پر یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے کیا آپ خوش ہیں؟ اس جملے میں کسی کا حال پوچھا گیا ہے، حال یا احوال پوچھنے کے بعد یہ علامت سوالیہ لگائی گئی۔ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ یہاں سوال کیا گیا ہے کھانا کھانے سے متعلق، تو سوالیہ جملے کے آخر پر بھی یہ علامت سوالیہ لگے گی یا استفہامیہ لگے گی۔ سوال یا حال معلوم کرنے پر ہی صرف یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 10 کوسین،
ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو چھوٹی بریکٹس نظر آ رہی ہیں ان کو اردو میں کوسین کہتے ہیں. یہ جملے کے اندر جملے کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ان کی تعریف یہ ہے کہ انہیں جملہ ماتروزہ کہتے ہیں. ان کا استعمال دیکھیں، مولانا اقبال، آگے دیکھیں کوسین کے اندر جنہیں بریکٹس کہتے ہیں، آپ اردو میں انہیں کوسین کہیے. کوسین کے اندر کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ جو میرے ہم جماعت تھے. اب میں دوبارہ سے شروع سے پڑھوں گا، کوسین کا ذکر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں پورا جملہ آخر تک جہاں ختمہ کی علامت ہے وہاں تک پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے، پھر میں اس کی وضاحت کروں گا. مولانا اقبال جو میرے ہم جماعت تھے اب وہ ڈاکٹر بن گئے. اب میں اسی جملے کو بریکٹ والا جو جملہ ہے اس سے چھوڑ کر پڑھتا ہوں. مولانا اقبال اب وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں. دیکھیے میں نے دونوں طرح سے جملہ پڑھا اور درست پڑھا گیا، ذرہ برابر بھی اس میں غلطی کا کوئی بھی امکان نظر نہیں آتا اور نہ ہی کوئی غلطی ہے. دراصل یہ جو بریکٹ کے اندر جسے اردو میں کوسین کہتے ہیں، ان کوسین کے اندر جملہ لکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں جملہ ماتروزہ. یہ بات اور جملے کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر یہ نہ بھی لکھا جائے جملہ درست اور مکمل رہتا ہے. اس کو لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جملے کی وضاحت ہو جائے، جیسے مولانا اقبال اب وہ ڈاکٹر بن گئے، اس کے بیچ میں یہ وضاحت کے لیے جملہ لکھا گیا ہے، مولانا اقبال جو میرے ہم جماعت تھے اب وہ ڈاکٹر بن گئے. اب دیکھیں بتانے والے نے یہ بتا دیا کہ مولانا اقبال میرے ہم جماعت تھے، یہ اضافی بات ہے، اس نے وضاحت کے لیے بتائی ہے. اصل بات جو تھی وہ یہ تھی، وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں. نمبر 11، علامت حذف. یہ کوسین کے اندر جو ڈاٹڈ لائنیں بنی ہوئی ہیں یا چھوٹے چھوٹے نقطے بنے ہوئے ہیں، اصل میں یہ علامت ہے، کوسین علامت نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے. کوسین کے علاوہ میں اگر لگا دیتا تو آپ اسے ختم ہی سمجھتے، اس لیے میں نے کوسین کے اندر اسے لکھا ہے، لیکن کوسین کو آپ اگنور کیجئے. کوسین کے اندر جو ڈاٹڈ لائن بنی ہوئی ہے ایک لائن کی طرح، یہ ٹکڑے ٹکڑے لائن ہے، ٹھیک ہے، اس مکمل لائن اس کو نہیں کہیں گے. یہ ہے علامت حذف. اس کی تعریف ہے جملے کو مختصر کرنے کے لیے جب ذکر کرنا مناسب نہ ہو تب بھی اور جملے کو مختصر کرنا ہو تب بھی اس علامت کا استعمال ہوتا ہے. پہلے جو استعمال میں نے مثال دی ہے وہ جملے کو مختصر کرنے سے متعلق ہے، اور دوسری جو مثال ہے جب کوئی ذکر کرنا مناسب نہ ہو اس سے متعلق ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو، آگے بات کو مختصر کر دیا گیا ہے، ادھر ہی روک دیا گیا ہے. آگے بتانے والا جو کچھ بھی بتانا چاہتا ہے اس نے وہیں پر بات مختصر کر دی ہے، تو یہاں یہ علامت آئے گی. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو، آگے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے القاسب حبیب اللہ، میں محنت کرنے والے سے محبت رکھتا ہوں، انہیں اپنا دوست رکھتا ہوں. اگلا جملہ ہے تم ایسا مت کرو ورنہ. آگے بات تھوڑی سختی والی تھی تو کہنے والا یہاں رک جاتا ہے، وہ اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اتنے ہی کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ دھمکی دے کے روک دیتا ہے. تو یہاں پر بھی اس جو دھمکی والی بات ہے، دھمکی دیتا تو نہیں ہے لیکن لہجہ دھمکی والا اپنانے کے بعد جو رک جاتا ہے، وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ بات کو مکمل کرے. تو جہاں پر مناسب نہ سمجھا جائے بات مکمل کرنا اور اس کو تحریر میں لا رہے ہوں تو اس کے آگے یہ علامت حذف لازمی لگائیں. اس کے آگے 3-4 جو ہے وہ نقطے یا اسے زائد جتنے بھی آپ نقطے لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ علامت صرف تحریر میں ہوگی. اگر زبانی آپ جملہ بول رہے ہیں تم ایسا مت کرو ورنہ، تو پھر اس کے آگے کوئی علامت نہیں ہوگی. اوپر والا جملہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو، آپ اپنی زبان سے جملہ بول رہے ہیں تو اس کے آگے کوئی علامت نہیں ہوگی. جب آپ تحریر میں لائیں گے اسی بات کو، ان دونوں باتوں کو یا اس طرح کے اور جملے جہاں بات کو مختصر کرنا ہو یا بات کوئی مکمل کرنا مناسب نہ ہو تو وہاں یہ علامت استعمال کریں گے. اچھا، میں نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رموز اوقاف کو یاد رکھنے کا طریقہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. یاد رکھنے کا طریقہ جی، شروع میں دیکھیں ترتیب میں نے خود ہی الٹی لکھی ہے، 3 1 2. اب 1 2 3 کی ترتیب سے پڑھتے ہیں. نمبر 1 ہے خوف، 2 ہے ناک اور 3 ہے صورت. تو ملا کر پڑھتے ہیں خوفناک صورت. بس آپ نے خوفناک صورت کو یاد رکھنا ہے، آپ ان علامات کو اچھی طرح سے یاد رکھ پائیں گے. اچھا، خوفناک صورت بولنا اس طرح سے ہے آپ نے، لیکن جو رموز و اوقاف کی ترتیب ہے وہ سکتہ سے شروع ہوتی ہے، تو اس لیے سکتہ کے اعتبار سے صورت میں جو پہلا حرف ہے صورت کے اندر، صورت 4 حروف کا مجموعہ ہے، سین واو ر تے.
ان 4 حروف کے مجموعے میں جو پہلا حرف ہے سین، یہ سکتہ اس سے شروع ہوتا ہے. یہ سکتہ کی وجہ سے سورت کو شروع میں لایا گیا ہے اور خوفناک کو نیچے لے جایا گیا ہے. تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ خوفناک سورت. ٹھیک ہے، تو سین سے سکتہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ، تے سے تفصیلیہ، ہے سے ختمہ، واو سے واوین، فے سے فجائیہ، نون سے ندائیہ، الف سے استفہامیہ، قاف سے قوسین. پہلے آپ ان 10 رموز اوقاف سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، واوین، فجائیہ، ندائیہ، استفہامیہ، قوسین، ان کو یاد کر لیں. انہیں زبانی یاد کریں. پھر ان علامات کی بھی پہچان زبانی اپنے ذہن میں محفوظ کریں. پھر آپ اسی ویڈیو کو آپ لکھیں اور ان علامات کا استعمال کریں. پھر آپ اردو تحریر میں، اخبار میں، یا اردو کی لکھی ہوئی کتابوں میں، یا اسلامیات وہ بھی اردو زبان میں ہے، یا تاریخ ہے وہ بھی اردو زبان میں ہے، یعنی مطالعہ پاکستان ہے یہ بھی اردو زبان میں ہے، یعنی اردو زبان میں لکھی ہوئی کوئی بھی تحریر ہے اس کے اندر آپ ان علامات کو تلاش کریں اور ان کا استعمال کریں. مسلسل اس پر مشق کریں. بار بار مشق کرنے سے بھی آپ کو اس میں مہارت حاصل ہوگی. اور یاد رکھنے کے لیے ان علامات کو آپ یہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں. خوفناک صورت جب آپ کو بھول جائے تو آپ خوفناک صورت کو لکھیے ایک صفحہ کے اوپر، صورت کو نمبر 3 پہلے لکھیں جس طرح یہاں لکھا ہے. پھر خوف کو دوسرے نمبر پر لکھیں لیکن اس کی نمبرنگ پہلے کریں اور ناک کی دوسرے نمبر پر کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھنا نمبرنگ کے اعتبار سے خوف نمبر 1، ناک 2 اور 3، بعد میں خوفناک صورت بولیں ایسے، لیکن صورت خوف اور ناک اس طرح ترتیب سے لکھیں. پھر انہی حروف سے یعنی سین، واو، رے، تے، ہے، واو، فے، نون، الف، قاف، ان حروف کی مدد سے آپ ان کو واپس اپنے ذہن کے جو لاشعور میں یہ محفوظ ہیں، آپ نے 10 کے 10 رموز اوقاف یاد کیے ہوئے ہیں اپنے لاشعور سے. ان شروع والے حروف کی مدد سے سین، واو، رے، تے، ہے، واو، فے، نون، الف، قاف کی مدد سے آپ ان کو تحریر میں لا سکتے ہیں. اس طرح آپ کو بھولے ہوئے دوبارہ یاد آ جائیں گے. کیونکہ انسان کا جو حافظہ ہے اس میں کوئی چیز ایک دفعہ اس کے مشاہدے سے، اس کی آنکھ سے، اس کے کان سے ٹکرا جائے وہ انسان کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہو جاتی ہے. وہ کبھی نکلتی نہیں ہے، بھولتی نہیں ہے. انسان وقتی طور پر بھول جاتا ہے تو اس کو یاد آنے کے لیے کوئی نہ کوئی کلیہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہر ایک چیز کا ہر ایک انداز میں اس کا کلیہ ہوتا ہے. یہاں ان کا یہ چھوٹا سا کلیہ پیش کیا جاتا ہے. کلیہ اگر آپ اس سے اچھا یا بہتر خود بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے انداز سے آپ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کے لیے میں نے اپنے طور سے یہ کلیہ پیش کیا ہے. یوٹیوب دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے. اپنے پیاروں تک یہ معلومات ہر صورت